أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سارے اسٹوڈنٹس؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ کثیرہ۔ آپ لوگوں کا ویک اچھا گزرا؟ اللہ کی یاد میں گزرا؟ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کام ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، جیسے بھی دنیا کے کر رہے ہوں، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ہم نبھاتے ہیں، تو لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، تو پھر وہ سب عبادت ہو جاتی ہے نا، الحمدللہ۔ اور یہ جو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہماری سوچ بدلتی ہے نا، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں جو ہم غلط باتیں جو ہم پہلے اپنے بارے میں سوچتے تھے، یا اب دیکھیں کہ جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا، وہ کیا سوچتے ہیں کہ کلمہ پڑھ رکھا ہے تو قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں تو نہیں ڈالیں گے، جنت میں ہی جائیں گے۔ کلمہ پڑھتے ہیں نا ہم، کلمہ گو ہیں، اور آگ تو ہمیں اگر آگ میں گئے بھی تو کچھ دیر کے لیے گئے اور پھر نکال لیے جائیں گے۔ ایسے ہی آرام سے انسان اتنا اس کو ٹریولائز کرتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، کوئی بات ہی نہیں، کہ اگر قیامت کے دن ہم یعنی رسوائی ہو ہماری، یا یہ کہ ہم کلمہ گو ہیں تو ہم تو جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ لیکن جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے نا، اور یہی جو تقویٰ کے بارے میں آج ہم سن رہے تھے، کہ یہی تقویٰ ہے نا کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی کوشش کرتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کرنا ہے، اور جس چیز سے رکنے کو کہا ہے اس سے رکنا بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں کرنی ہے ساتھ ساتھ۔ کئی بار ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں تو سبقت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں نا ان سے نہیں بچ رہے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، ابھی اتنے تو ہم نے نیکیاں کر لی نا، تو یہ ہمارے گناہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ہماری ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود معاف ہو جائیں گے، تو ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یعنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ ان سے بھی بچتے ہیں۔ تو چلیں آج کی دعا کی طرف آتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ قرآنی دعائیں جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی آپ کے اندر کوئی چینج آپ محسوس کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں دعائیں؟ کیا آپ سیکھتے ہیں ان کو، کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی؟ الحمدللہ۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو آلریڈی یہ دعائیں ہو سکتا ہے آپ کو آتی بھی ہوں گی اور آپ مانگتے بھی ہوں گے، لیکن کوئی ایک پوائنٹ بھی اگر آپ یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور آپ کو یعنی ایک آپ کے لیے ریمائنڈر ہو جاتا ہے، تو یہ
آپ سمجھیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ایک چیز ہے جو آپ نے حاصل کر لی نا، الحمدللہ۔ چلیں آج کی ہم دعا کی طرف آتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آج کی جو ہماری دعا ہے نا، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیات میں سے ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ پچھلی 2 دعائیں بھی کر چکے ہیں، اسی کے اندر آتی ہیں جو آخری 10 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و تہجد کے وقت اٹھ کر کے مانگا کرتے تھے۔ یہ دعائیں اسی میں سے ہیں، تو انشاءاللہ اس دعا کو ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، تو نے یہ آسمان اور زمین بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کیا تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ Our Lord, you did not create this aimlessly. Exalted are you above such a thing. Then protect us from the punishment of the fire. Our Lord, indeed, whoever you admit to the fire, you have disgraced him, and for the wrongdoers there are no helpers. اس دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے آگ کے عذاب سے بچنے کی یہاں پر دعا کر رہے ہیں۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ما نہیں، خلقتا پیدا کیا تو نے، ہذا یہ سب، باطلا بے مقصد، سبحانکا پاک ہے تو، فقینا پس بچا ہمیں، عذاب عذاب سے، النار آگ کے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جسے، تدخل تو داخل کرے گا، النار آگ میں، فقط پس تحقیق، اخزیتہ رسوا کر دیا تو نے اسے، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔ یہ جو دعا ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ، اس کی تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک طرح سے آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، آپ ان سب چیزوں سے گزر چکے ہیں۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اولو الالباب کی یہ دعا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مند لوگوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے اس آیت میں، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حال میں، ہر جگہ پر، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو یتفکرون ہے، یہ جو فکرہ ہے، فا کاف را، فکر کرنا، یہ کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یعنی کوئی نتیجہ نکالنا۔ یہ جو غور و فکر ہے ان کا آسمان اور زمین پر، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ کسی نتیجے پر پہنچیں۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو یہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول ہے کہ ایک ساتھ غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام کرنے سے افضل ہے۔ یعنی اب جب غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ حاصل کرتے ہیں غور و فکر کے نتیجے میں، تو وہ جو آپ کی جو عبادت ہے، آپ دیکھیں غور و فکر بھی ایک افضل عبادت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ پورے رات قیام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ پوری رات قیام ہو سکتا ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر کر رہے ہوں، اور بس ایک روٹین میں کر رہے ہوں، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو اسی قیام میں، اسی، یعنی ہم چاہے نفل نماز پڑھ رہے ہوں چاہے فرض پڑھ رہے ہیں، اسی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو خشوع ہے اور خضوع ہے وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ اس غور و فکر کے نتیجے میں جو عقل مند لوگ ہیں وہ
کیا دعا کرتے ہیں، یعنی کیا پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ آسمان اور زمین بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، یعنی اس کا کوئی مقصد ہے، یہ سب کچھ حق کے ساتھ ایک مقرر وقت کے لیے ہے، کیونکہ ہر آغاز کا ایک اختتام ہے، اور پھر ان کا جو ذہن ہے وہ اپنی طرف منتقل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا اور کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پر رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا میری زندگی صرف یہی ہے کہ میں کھاؤں، میں پیوں، بچے پیدا کروں اور پھر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور پھر میرا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، یا میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد چاہے میں اچھا کروں چاہے برا کروں میں جنت میں چلی جاؤں گی؟ نہیں، انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے، انسان کو اس کی جو نیکی ہے اور بدی ہے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، جو اس دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر نہیں ملتا۔ ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ آپ نیکی کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ پلٹ کر آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتا، برا کرتا ہے، پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے نا، اس دن فیصلے ہو جائیں گے، جس نے جو اچھا کیا ہوگا اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا، جس نے برا کیا ہوگا اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو یہی دیکھا گیا ہے نا کہ جو نیک وقار ہیں وہ کبھی فاقوں میں رہتے ہیں اور جو بدکار ہیں وہ عیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کا نام، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان پس رہے ہیں آج کے دور میں بھی، اور جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں وہ کتنے ظلم کر رہے ہیں۔ تو پھر کبھی انسان کو ہوتا ہے نا کہ ظالم لوگ یہ پکڑے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا اور ان کا جو انجام ہے یہ برا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے اور ہمیں بھی مہلت دی ہے، ہمیں بھی موقع دیا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ہمارا پھر کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کیا ہم صرف صرف دیکھتے رہتے ہیں یا کچھ کرتے بھی ہیں، کوئی ان کی آگے بڑھ کر مدد بھی کرتے ہیں؟ تو اب دیکھیں کہ ایک ایسی یعنی زندگی ہونی چاہیے نا جس میں اچھے برے اعمال کا بھرپور بدلہ مل جائے، کوئی ایسا دن ہونا چاہیے نا۔ تو لہٰذا وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی ایک دن آئے گا جس میں پھر انسان کا جب حساب کتاب ہوگا تو اس دن جس نے اگر بدعمالیاں کری ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، تو وہ آگ کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ وہ کوئی چیز بے مقصد بے فائدہ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جس طرح تم نے یہ آسمان زمین سب پیدا کیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کو پہچان جاتے ہیں جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی معرفت ہمیں مل جاتی ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ فقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا کر رکھ۔ اور پھر وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کیا تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا۔ یعنی یہ قیامت کے دن کی جو رسوائی ہے نا، یہ پبلک ہوگی، سب کے سامنے، یعنی جتنے بھی لوگ پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے اول سے آخر تک، سب کے سامنے یہ رسوائی ہوگی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ میدان حشر کے اندر رسوائی ایک ایسا عذاب ہوگا کہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کی بدکاریوں کا چرچا اہل محشر کے سامنے نہ ہو، یعنی لوگوں کے سامنے یہ چرچا نہ ہو، اس کو وہ رسوائی اتنی بڑی عذاب اس کو لگے گی اس وقت۔ تو اس رسوائی سے بچنے کی جو عقل والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی کیا ہم ایسے اعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص، عقل مند شخص ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہے گا جس کی وجہ سے وہ اس کو جیل میں جانا پڑے، اس کو یعنی دنیا کے سامنے اس کو اس قسم کی جو رسوائی ہے اس کا سامنا کرنا پڑے، تو قیامت کے دن کو اتنا ہلکا کیسے لیتے ہیں؟ پھر وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی
آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالنا چاہے گا اس کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو نہیں بچا سکے گا. اور جو انصار ہے نا، یہ نصرت سے ہے، قوت سے دور کرنے کو کہتے ہیں، مدد کرنے کو کہتے ہیں. کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی کہ انسان اس وقت کسی اور کو بچا لے، اپنے گھر والوں کو بچا لے، ان کو وہاں سے نکال دے. کیونکہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. کیونکہ اگر انہوں نے ظلم کیا ہوگا نا، زیادتیاں کی ہوں گی نا، اور اللہ تعالیٰ کو مثلاً پہچانا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا ہوگا، تو اس دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس دن ان کے لیے صرف رسوائی ہوگی، ان کے لیے صرف آگ کا عذاب ہی ہوگا. اور اللہ کے آگے پھر کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا قیامت کے دن. تو اس دعا کو انشاءاللہ ہم مانگ لیتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ آسمان اور زمین بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کیا تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس دعا کو آپ لوگ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے، اور امید ہے کہ آپ لوگ یہ 10 آیات جو آخری سورہ آل عمران کی 10 آیات ہیں ان کو پڑھتے بھی ہوں گے، صبح مانگتے ہوں گے. یہ صرف ایک ریمائنڈر تھا ہم سب کے لیے کہ ہم اس میں کیا مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس یعنی آگ کے عذاب سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن وہ عذاب کیسا ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے، یا جو قیامت کے دن کی جو رسوائی ہے اس پر غور نہیں کرتے. تو یعنی پورے یقین کے ساتھ اور غور کرتے ہوئے ہمیں مانگنا ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو انشاءاللہ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے. آپ لوگوں کا نیکسٹ سیشن ہے گرامر کا، سسٹر شازیہ کے ساتھ، تیار ہو جائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.